اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن، قرآن کو صحیح انداز میں درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ جو شخص خداوند عالم کی راہ میں سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ٹرائی کرتا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، تو خداوند عالم اس کے لیے ہدایت کے رستوں کو آشکار کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ، انشاءاللہ آپ تمام لوگ حاضر ہوں گے اور تیار ہوں گے۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ریویژن دیں گے، آج تک ہم نے اس لیسن میں کیا پڑھا ہے۔ آپ سب کو بتایا جا چکا ہے کہ جس نون پر ساکن لگا ہو اور دو زبر، دو زیر، دو پیش، فتحتین، کسرتین اور ضمتین کیا ہوتے ہیں، سب بتائیں گے۔ تنوین، یس۔ اور جب بھی نون ساکنہ اور تنوین آئے اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اور ان کے رولز ہیں 4۔ پہلا ہے اقلاب، اور اقلاب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے اقلاب کے اندر با کا ساؤنڈ آ رہا ہے، اسی طرح اقلاب کے رول کے اندر بھی با کا آنا ضروری ہے۔ جب بھی تنوین نون ساکنہ کے فوراً بعد آپ کو با نظر آئے، آپ نے کیا کرنا ہے، نون کو اسکپ کرنا ہے اور وہاں پہ اسمال سا میم لگا دینا ہے، جو کہ بہت اسپیشل میم ہے اور جسے لپس جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا بلکہ لپس کو تھوڑا سا دور رکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا بہت ہی اچھا سا رول ادغام، جس ادغام کی 2 ٹائپس تھیں۔ ایک ہوتی ہے ود غنہ، یعنی ادغام کی ایک فیملی ہوتی ہے جس کے اندر یمون آتے ہیں، اور ایک فیملی ہوتی ہے لام را کی، اور جب بھی یہ آتے ہیں ہم نون کو اسکپ کرتے ہیں اور یرملون کی فیملی سے لیٹر کو ملاتے ہیں، اور ود غنہ ہو تو غنہ کرتے ہیں ورنہ غنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم تیسری ٹائپ پڑھنے والے ہیں اظہار۔ اظہار جیسے کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ ظاہر کرنا ہے نا، یعنی ایکسپریس کرنا، بتانا، واضح کرنا۔ اور چوتھی ٹائپ ہے اس کی اخفا، جسے ہم بعد میں انشاءاللہ ریڈ کریں گے۔ آج آئیں گے ہم اظہار کی طرف۔ سو واٹ از اظہار، کہاں سے آیا، کیا ہے، کیا اتنا مشکل ہے کہ ہم لرن نہیں کر سکتے؟ نہیں، بہت ہی مزیدار، بہت ہی آسان، اور یہ وہ واحد رول ہے جسے کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو فالو ضرور کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کون سا رول ہے؟ دس رول از اظہار۔ جب بھی نون ساکنہ یہ تنوین، پکچر بنی ہوئی نا آپ کے پاس، نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئے، واٹ از حلقے، حروف جو حلق سے نکلتے ہوں، چلے ذرا نکال کے دیکھتے ہیں۔ حمزہ اور الف ایک ہی بات ہے نا، حمزہ اور الف ہم ایک ہی چیز کو لیتے ہیں۔ جب بھی حمزہ آئے اور یہ والا گول والا ہا آئے، یہ بھی حلق سے نکلتا ہے۔ یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ حلق کے اوپری حصے سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے عین اور غین، ٹھیک ہے، اور ہا اور خا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں وسط حلق یعنی مڈل حلق سے نکلتے ہیں، اور ایک بالکل لوور سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ 3 حروف آئیں، آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، حمزہ ہا، ہا خا، عین غین۔ دوبارہ سے حمزہ ہا، عین غین، ہا خا۔ دوبارہ سے حمزہ ہا، عین غین، ہا خا۔ جب یہ 6 لیٹرز آئیں گے تو ہم نون کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، کلیئر کر کے پڑھیں گے، ایکسپریس کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ نارملی ہم پہلے پڑھتے تھے تجوید سیکھنے سے پہلے۔ اب آتے ہیں اس کی پریکٹس کی طرف۔
اظہار بالکل کامن سے رول ہے. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں طیرن ابابیل، جیسے کہ ہم پہلے تجوید سیکھنے سے پہلے سے پڑھتے تھے نارن حامیہ. اوکے آج ایک چیز یاد رکھیں، آپ جب کچھ لوگ بہت زیادہ تجوید سیکھ لیتے ہیں نا، اکثر میرے اسٹوڈنٹس، اور ضروری نہیں ہے کہ جان بوجھ کر، کبھی کبھار غلطی سے بھی، جنہیں عادت ہو جائے نا یربلون کی، اخوا کی، اقلاب کی، تو وہ اس بیچارے اظہار کو بھی وہ کہتے ہیں نا ایک ہی جگہ سب کو لے آتے ہیں، تو اس اظہار کو بھی غنہ سے پڑھتے ہیں، جبکہ اس میں بالکل بھی غنہ نہیں ہوتا. کیسے پڑھتے ہیں نارن حامیہ. اب یہاں تائے مربوطہ ہے نا تو تا کو ہا میں چینج کر رہے ہیں، اسی لیے میں اس کو حامیہ پڑھ رہی ہوں. لیمن خشیہ، اگر اس کو سٹاپ کر کے پڑھوں آگے وقف لیمن خشی، ٹھیک ہے، لیمن نو غنہ نتھنگ، لیمن خشیہ، آگے وقف لیمن خشی، آگے وقف کر کے پڑھا تو من غیرہ، اور اگر وقف کر کے پڑھوں آگے وقف من غیرہ، یومئذ علیہا، سمپلی وقف یومئذ علیہا. اچھا علیہا کو جب ہم سٹاپ بھی کرتے ہیں نا، یاد رکھیے گا جب الف مدی آتا ہے، جب اس طرح کے حروف آتے ہیں، الف مدی میں آپ کو پہلے لیٹرز میں بتا چکی ہوں کہ الف مدی کیا ہوتا ہے. جب بھی الف مدی آتا ہے تو ہم اس کو سٹاپ کرنے کے باوجود بھی ساؤنڈ کو آدھا نہیں کرتے. یومئذ علیہا، آگے ہے منہ، نون ساکن آیا، اس کے بعد دیکھیں حروف حلقی آ رہا، تو میں نے نہ اخفا کیا، نتھنگ، کچھ بھی نہیں کیا، منہ خطابا. اب وقف کر کے بتائیں گے کیسے، وقف منہ خطابا، نیچے آئیں گے من، نون ساکنہ کے بعد عین آیا، عین حروف حلقی میں سے ہے، من عین، پھر دیکھیں تنوین آ رہا ہے، تنوین عین، تنوین کے بعد الف آیا، الف حروف مدی میں سے ہے، ہم اس کو کیسے پڑھیں گے عین، نو نہ کہ اس پہ غنہ وغیرہ کچھ بھی کریں گے، من ظاہر، عین ظاہر، آنیۃ وقف آنیہ، من عین آنیہ. آگے چلتے ہیں کفوان، تنوین کے بعد الف آیا، الف حروف حلقی میں سے ہے، کفوان احد، آگے وقف احد، کفوان احد. آگے پڑھیں گے فمن عفیہ، نون آ رہا ہے، نون کے بعد حروف حلقی یعنی عین آ رہا ہے، تو بالکل کلیئرلی فمن عفیہ. آگے من کے بعد نون ساکنہ کے بعد الف آ رہا ہے، جو کہ کون ہے اب لکھ کے بتائیں گے، الف کون ہے، حروف حلقی. کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے حروف حلقی کون سے ہیں، حمزہ ہا خ عین غین، حمزہ ہا خ عین غین، ٹھیک ہے. تو الف کیا ہے، حروف حلقی میں سے ہے، من اخیہ وقف من اخیہ. آگے جائیں گے من، نون ساکنہ، اس کے بعد کون آیا، الف، الف کون ہے سب بتائیں گے، لکھ کے بتائیں، حروف حلقی، حلقی حمزہ ہا عین غین ہا خا. کیسے پڑھیں گے، ظاہر کر کے، من اذن کتابن، دیکھیں بن، بن آ رہا ہے، تنوین، تنوین کے بعد کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے، تنوین کے بعد آ رہا ہے ہا، ہا نہ یرملون ہے، ہا نہ ہی با ہے، یہ کون ہے ہا، یہ ہا ہے ود ان دی فیملی آف حروف حلقی، حمزہ ہا عین غین ہا خا. ہا آیا تو کتابن، حکیمن، ٹھیک ہے. آگے وقف کیسے پڑھیں گے، من اذین کتاب حکیم، سٹاپ ایسے کریں گے. آگے ہے عذاب، اب دیکھیں تنوین کے بعد غین آ رہا ہے، غین کون سے لیٹر میں سے ہے، کون بتائے گا، یہ کہاں سے آیا، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا خاندان کون سا ہے، اس کی فیملی کون سی ہے، کیا یہ اقلاب میں سے ہے، کیا یہ ادغام میں سے ہے، نہیں بھائی یرملون تو ہے ہی نہیں، نہ یہ با ہے، تو پھر یہ کہاں سے آیا، یہ تو بھائی اظہار بھائی کا بیٹا ہے یعنی کہ یہ تو اظہار کا بیٹا ہے، اظہار یعنی حروف حلقی، غین حروف حلقی ہے، عذاب غلیظ وقف
عذاب غلیظ. وقفن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے وقف، یعنی میں وقف کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. حاسدن. ٹھیک ہے. تنوین آیا، اس کے بعد کیا آ رہا ہے سب بتائیں گے. الف. الف کون ہے؟ کس کے بیٹا ہے؟ اظہار کا بیٹا ہے. اظہار کب کرتے ہیں؟ جب کیا آتا ہے؟ کون سے حروف لکھیں گے؟ حروف حلقی. حمزہ ہا حا خا عین غین. حروف حلقی آیا، ہم نے اس کو حاسدن اذا حسد آگے وقف کر کے یعنی اسٹاپ کر کے کیسے پڑھیں گے؟ وقف حاسدن اذا حسد. قلقلہ ہو جائے گا. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی حسد کو ہم ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں جبکہ یہاں پہ تو جزم نہیں لگا ہوا؟ تو بہت پیارے پیارے خداوند عالم کے مومنین بندوں کے لیے عرض ہے کہ اس پہ ویسے تو دال پر ساکن نہیں لگا، بٹ جب ہم اس کو سٹاپ کر رہے ہیں نا تو الٹیمیٹلی اس کے اوپر ساکن لگ گیا، کیونکہ ہم حسد کر رہے ہیں. دال پر جب سٹاپ کریں گے تو ساکن لگ جائے گا، کیونکہ ہم سٹاپ کرتے ہیں تو سائن کو آدھا کر دیتے ہیں. جب سٹاپ کیا تو یہ خود ہی کیا بن گیا؟ جزم بن گیا. اور جب دال پر ساکن ہو، جزم ہو، تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ قلقلہ. تو حسد جسے قلقلہ نہ معلوم ہو وہ ہمارے پچھلے لیکچر سے قلقلہ معلوم کر سکتا ہے کہ کیا ہے. اوکے. اچھا، کوئی ہے ایسا اچھا سا اسٹوڈنٹ جو مجھے لکھ کے ذرا نیچے بتائے کہ قلقلہ کن لیٹرز پر ہوتا ہے؟ کوئی تو ہو جو لکھ کے دکھا دے مجھے کہ قلقلہ کن لیٹرز پہ ہوتا ہے. قلقلہ کے لیٹرز کون سے ہوتے ہیں؟ جی 1 2 3 گو. ہاں جی، قلقلہ کس پر ہوتا ہے؟ قطب جد. یس. قاف طا با جیم دال. قاف طا با جیم دال پر کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آئیں گے پریکٹیکل تجوید پر. جو ہم نے لاسٹ لیسن کیے تھے نا، ادغام اور اقلاب، ہم اس کی پریکٹیکل تجوید کر رہے ہیں. یعنی اگر ہمارے پاس ایسا قرآن ہو جس کے اندر تشدید نہ لگا ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں پر ادغام اور اقلاب کب ہو رہا ہے؟ اب ہم چلتے ہیں. یہ لائنز آپ خود لکھ کر مجھے بتائیں گے. کوئی بتا سکتا ہے یہ لائنز کہاں سے لی گئی ہیں؟ العن. اچھا، لام آپ کہیں گے ال کیسے پڑھ رہی ہوں میں؟ جب بھی لام کے بعد، لام سے پہلے کوئی لفظ نہ لکھا اور اس پہ جزم اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم کیسے ملائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد والے حرف پر اگر زبر لگا ہوگا تو ہم پیچھے والے حرف پر بھی زبر لگا دیں گے. العن. ٹھیک ہے. العن یزید خامسا. وا گیا یہاں پر. اب یہاں پہ دیکھیں گے، ہم نے پڑھا تھا جب تنوین کے بعد واو آتا ہے، واو کس کی فیملی سے ہے؟ اب اگر آپ زوم کر کے دیکھیں، ادغام کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آپ کو یمون میں سے کوئی لیٹر دکھے گا، نیچے یمون میں سے کوئی لیٹر دکھے گا تو آپ کیا کریں گے؟ نون کو اسکپ کریں گے، نون کے ساؤنڈ کو، اور یمون کے لیٹر کو ہیلو ہیلو کہیں گے اور نون کو بائے بائے کہیں گے اور غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کریں گے ہم العن یزید خامسا. نہیں ہے یہ، دیکھیں اتنی بڑی اپلیکیشن ہے مگر اس کے اندر انہوں نے واو کے اوپر شدہ لگایا ہوا ہی نہیں ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے تنوین کے بعد واو آیا جو کہ یمون کی فیملی میں سے ہے، تو ہم نون کے ساؤنڈ کو اسکپ کریں گے، واو کو پک کریں گے اور کریں گے غنہ. خامسا والعن عبید اللہ قلقلہ اب ہبن زیاد. اب دیکھیں پھر تنوین آیا، تنوین کے بعد آپ کو دکھ رہا ہے واو آ رہا ہے. اب سب بتائیں گے واو کیا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ اقلاب کا بیٹا ہے اور اظہار کا بیٹا ہے یا ادغام کا بیٹا ہے؟ ادغام کی فیملی میں سے ہے، یمون میں سے ہے، زیادن ہے. ٹھیک ہے. دن کے ساؤنڈ میں سے نون کو اسکپ کیا، واو کو پک کیا، غنہ کیا. زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد. اب یہاں پر آپ خود بتائیں گے، تنوین ہے، واو آ رہا ہے، واو یمون کی فیملی میں سے. اب آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ جس ایپلیکیشن میں آپ کو، اب آپ دیکھیں کتنی بڑی ایپلیکیشن، یہاں پہ انہوں نے تشدید ہی نہیں لگایا ہوا ہے جبکہ واو پہ تشدید آنا چاہیے. تو اگر یہ تشدید آ رہا ہے تو کسی رول کی وجہ سے آ رہا ہے. اب آپ خود تشدید لگائیں گے. کیسے آپ کو پتا چلا؟ تنوین کے بعد واو آیا، نون کو اسکپ کیا، واو پہ آپ نے خود شدہ لگایا، واو سے ملایا. سعد و شمرن. شمرن کے دوبارہ بعد کیا آیا؟ واو آ رہا ہے، یمون میں سے ہے، آپ نے نون کے ساؤنڈ کو چھوڑا، واو پہ تشدید خود لگائیں. شمرن و آل ابی. چلیں اب جلدی سے آگے چلتے ہیں. کلاس سٹاپ ہونے کے بعد آپ واپس یہاں پر آ کے کوشش کیجیے گا خود پریکٹس کر کے پتہ لگائیں. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے
نون ساکنہ کے بعد یہاں پر تو بہت اچھے طریقے سے لگایا ہوا ہے. نون ساکنہ کے بعد نون کے بعد آپ کو پتہ ہے یا رہا ہے, یا یمون فیملی سے ہے, یا ہم نے نون کو اسکپ کیا, یا کو پک کیا اور کیسے پڑھا ایوتینی ایوتینی بمصابیبکم. ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چل گیا. اب آگے دیکھتے ہیں یا نہیں ہے. ما یعطی مصابن. اب یہاں دیکھیں تنوین آیا, تنوین کے بعد با رہا ہے. با کس کا بیٹا ہے؟ ایک لوتا بیٹا. only a single son. this is the single son of اقلاب. اقلاب کے اندر بھی با ساؤنڈ اینڈ اس کے اندر بھی با. تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, نون کے ساؤنڈ کو اسکپ کرتے ہیں. بائی بائی ٹو نون, ہیلو ٹو میم. اب where is meme there؟ یا تو میم انہوں نے لگایا ہوا ہی نہیں ہے. تو ان دوز application in which you don't have meme you have to put it on yourself. آپ کو خود لگانا ہے. ہم نے نون کو اسکپ کیا, میم کو خود سے لگا دیا یہاں پر اور پڑھا مصابم, بن نہیں بم. اوکے, نون کو اسکپ کیا, میم کو پک کیا, باؤں. اور کیسے؟ میم اسپیشل, لپس کو جوائن کیے بغیر. مصابم بمصیبتی. انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. آگے بھی یہی ہے. ناطقن ہے, ناطقن تنوین کے بعد چونکہ با رہا, یا اقلاب کا قاعدہ, لیکن وہاں انہوں نے میم نہیں لگایا. ہم خود میم لگائیں گے اور پڑھیں گے ناطقن بالحق. اور قم بھی نہیں پڑھیں گے, جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا, میم کو تھوڑا دور کر کے ناطقن بالحق. نیکسٹ اب آ رہے ہیں یہاں پر, کوشش کریں گے آپ, ایک لائن میں پڑھاؤں گی اس کے بعد آپ خود کریں گے. سلمن کے بعد آ رہا ہے لام. آپ کو پتہ ہے نا ادغام کے جو سیکنڈ فیملی ہے جو خاموشی سے چھپی ہوئی تھی ہم سے, لام اور را والی فیملی, جب بھی تنوین کے بعد لام اور را آتا ہے ہم میم میں سے اس میں سے نون ساکنہ کو اسکپ کریں گے, لام پہ شدہ لگائیں گے. انہوں نے شدہ نہیں لگایا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب تنوین کے بعد کون آئے گا؟ لام را آئے گا. ہم نے نون کو اسکپ کیا, لام کو پک کیا, اور وداؤٹ گنہ کی فیملی ہے کیونکہ یہ یمون ود گنہ ہوتی ہے, لام را وداؤٹ گنہ ہوتی ہے. کیسے پڑھیں گے؟ سل مل, تشدید نہیں ہے بٹ آپ کو لگانا پڑے گا کیونکہ آپ کو تو رول پتہ ہے. سلم لمن سالمکم وحرب یہاں بھی خود لگائیں گے. بن ہے, بن کے بعد آپ دیکھیں زیارت عاشورہ میں اتنی مین مسٹیکس ہیں. مسٹیکس کیا میں کہوں گی, بہت سی کتب میں ان رولز کو نہیں لکھا جاتا اور یہ بہت رولز ضروری ہیں, میم کا لگانا ضروری ہے. ہر بن کی جگہ اب یہاں پر تنوین کے بعد لام را رہا ہے, ہم نے لام پہ خود ہی تشدید لگایا, کوئی بات نہیں, ہمیں رول معلوم تھا. ہر بل ناٹ ہر بن, ہر بل لمن حارب کم. ولی یون لکھا ہوا ہے, یون تنوین, تنوین کے بعد آپ نے دیکھا کہ دوبارہ لام آ گیا. اب جہاں بھی تنوین کے بعد یا نون ساکنہ کے بعد لام آتا ہے آپ نون کے ساؤنڈ کو اسکپ کرتے ہیں, لام پر آپ تشدید لگاتے ہیں. ولی لمن ولکم. آگے وعدو, یہاں پہ بھی وعدو ہے, یہاں پر عدو لمن. ٹھیک ہے, اسے بھی کنٹینیو کیجیے گا جب آپ زیارت عاشورہ پڑھیں. آگے آئیں گے وجیہن لکھا ہے, تنوین کے بعد با رہا ہے, اقلاب کی فیملی, میم کو یہاں پہ لگانا پڑے گا. آپ نے نون کے ساؤنڈ کو اسکپ کیا ہن میں سے, میم خود ہی وہاں لگایا اور پڑھا وجیہوں, تھوڑا سا دور رکھ کے نون اپنے لپس کو, وجیہوں بالحسین. انشاءاللہ لیسن سمجھ گئے ہوں گے. اب یہ آپ کو خود کرنا ہے. یہاں پر ہے یا کیا ہے آپ بتائیں گے. پھر نیچے ابدن کے بعد میم آ رہا ہے, انہوں نے دیکھیں پھر بھی میم پر تشدید نہیں لگایا. تنوین کے بعد آپ کو پتہ ہے یمون کی فیملی میں سے کچھ آ رہا ہے تو ہمیں یہاں پہ میم پہ شدہ لگانا پڑے گا. اب آپ سب کے سب کامنٹ باکس پہ اسے پڑھ کر اس کی ٹرانسلیشن, اس کی جو پروننسیشن ہے اس کو کامنٹ باکس میں رومن میں یا عربی میں میم لگا کر مجھے لکھ کر بتائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو لیسن سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. اس پر بھی انشاءاللہ اسکرین شاٹ لیں گے. یہاں پر بھی آپ کو دیکھیں جہاں جہاں پر آپ کو نون ساکنہ اور تنوین کے بعد با نظر آئے اور یرملون کے قواعد میں سے کچھ بھی نظر آئے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں گے اور مجھے کامنٹ باکس پہ اس کی ریئل پروننسیشن رومن میں یا عربی میں لکھ کر بتائیں گے کہ آپ کو پڑھنا آیا یا نہ آیا. اور اگر کسی کو پڑھنا نہ آیا ہو تو وہ کوشچن انشاءاللہ لیو کر سکتا ہے. آگے چلیں گے.
اسی کے ساتھ آج کی کلاس کا اختتام ہوا. خداوند عالم آپ کو ان تمام رولز کو جذب کرنے کی اور اسے بہتر طور پر سمجھنے کی اور اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی انشاءاللہ توفیق دے، جس سے معلوم ہو جائے کہ تجوید کے رولز کتنے امپورٹنٹ ہیں. اگر وہ پھر بھی ان رولز کو فالو نہ کرے تو اس نے خیانت کی. رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن کو خداوند عالم نے عربی زبان میں نازل کیا تو تمہیں چاہیے کہ اسے عربی لہجے میں پڑھو. ٹھیک ہے، کوشش کیجئے سب تک ان لیسنس کو پہنچائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. یہ لیسنس اتنے ایزی ہیں، سب کو انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناز آ جائے سرحان مہدی، دم ناز آ جائے سرحان مہدی.